یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک جیل جو سمندر کے بیچ میں ایک آئلینڈ پہ بنا ہوا ہے، اور یہ ہیں وہ 3 قیدی جو جولائی 1963 کو اس خطرناک جیل سے فرار ہو گئے۔ ان تینوں کے لیے وہاں سے بھاگ جانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہاں ہر آدھے گھنٹے بعد ہر قیدی کے سیل کو چیک کیا جاتا تھا اور 24 گھنٹے ہر قیدی پہ نظر رکھا جاتا تھا۔ یہ اتنا محفوظ جیل تھا، اگر یہاں قیدیوں کو کھلا بھی چھوڑا جاتا تو بھی وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ بالفرض اگر کوئی قیدی کسی طرح جیل سے بھاگ بھی جاتا تو بنا کشتی یا بوٹ کے 2 کلومیٹر ایک گہرے سمندر کو تیر کر پار کرنا ناممکن تھا۔ یا تو وہ سمندر میں ڈوب کر مر جاتے یا پھر پکڑے جاتے۔ پر ان کے پاس جیل سے بھاگنے کا ایک سالڈ پلان تھا، ایک ایسا پلان کہ ان کے جیل سے بھاگنے کے 10 گھنٹے بعد بھی پولیس کو ان کے جانے کا پتہ تک نہیں چلا، اور اس پلان کی تیاری انہوں نے 6 مہینے پہلے سے کی تھی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب ہر آدھے گھنٹے بعد ہر قیدی کے سیل کو چیک کیا جاتا تھا تو آخر کیسے ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ تینوں جیل سے فرار ہو گئے ہیں، اور بنا کشتی یا لائف جیکٹ کے کیسے انہوں نے 2 کلومیٹر لمبا سمندر پار کر لیا؟ فرینک مورس، کلیرس اینگلن، جان اینگلن اور ایلن ویسٹ، اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا فرینک مورس، جو ان سب سے پرانا تھا جیل میں، اور اس کو جیل کے ہر چیز کا پتہ تھا کہ کب کہاں کتنی سیکورٹی ہوتی ہے اور کون کون سے راستے جیل سے باہر جاتے ہیں۔ فرینک نے سب سے پہلے ان تینوں کو کہا کہ کسی طرح ہم سب کو جیل کے بلاک بی میں شفٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ وہاں کی سیلز کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی تھی، جو جیل کے باقی دیواروں سے بہت ہی زیادہ پتلی تھی، جن کو توڑنا اور سوراخ کرنا بھی ان کے لیے آسان تھا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان سب نے ایک ایک درخواست جمع کی جیل انتظامیہ کے پاس کہ ان کو جیل کے بلاک بی میں شفٹ کیا جائے۔ ان کو پہلے والے بلاک میں کچھ مسئلے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ان کے درخواست بھی منظور ہو گئے اور ان چاروں کو جیل کے بلاک بی میں شفٹ کیا گیا۔ خوش قسمتی سے ان چاروں کے سیلز بھی ساتھ میں تھے۔ پلان کا پہلا سٹیپ تو بہت ہی آسانی سے مکمل ہو گیا تھا، پر آگے جو ان کو کرنا تھا وہ ان کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ان کو اپنے سیل کے پیچھے والے سائڈ پہ ایک سوراخ بنانا تھا جس سے وہ اپنے سیل سے باہر نکل سکے۔ ظاہر ہے جیل میں ان کو ہتھوڑی یا ڈرل مشین تو نہیں مل سکتا تھا، اس لیے انہوں نے کچن سے چاقو اور چمچ چرائے جن سے وہ جیل کی دیوار میں سوراخ کر سکیں۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ ہر ٹائم پولیس آفیسرز ان کے فلور پہ گھوم رہے ہوتے تھے اور بار بار جھانک کر ہر سیل کو چیک کیا کرتے تھے۔ اگر پولیس کو ذرا بھی شک ہوتا ان چاروں پہ، یا ذرا بھی پولیس کو آواز آتی دیوار توڑنے کی، تو ان کا پلان پوری طرح فیل ہو سکتا تھا۔ پر فرینک کو اس چیز کا پہلے سے پتا تھا اور اس کا بھی پلان تھا۔ اس کے بعد جیل میں ہر 2 دن بعد ایک میوزیکل کلاس ہوتی تھی جس میں سارے قیدی ایک گراؤنڈ میں جمع ہو کر سپیکرز میں گانے چلاتے تھے اور گٹار بجانا سیکھتے تھے، اور پورے جیل کی پولیس بھی ان کے ساتھ وہیں پہ ہوتی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ چاروں اپنے سیلز میں آتے اور اپنے سیلز کی دیواروں کو کاٹنا شروع کرتے۔ اس ٹائم سارے پولیس آفیسرز نیچے گراؤنڈ میں ہوتے تھے اور شور کی وجہ سے ان کی دیوار کاٹنے کی آواز بھی کسی کو نہیں آتی تھی۔ کئی مہینوں تک وہ یہی کرتے رہے اور اب کافی حد تک انہوں نے دیوار بھی کاٹ دی تھی۔ پر اگلا مشکل ان کے لیے یہ تھا کہ ان کو رات کے اندھیرے میں بھاگنا تھا، اور پوری رات پولیس آفیسرز ان کے فلور پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر سیل کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ جیل سے بھاگ گئے تو کچھ ہی منٹوں میں پولیس کو پتہ چل جائے گا ان کے بھاگنے کا اور وہ پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے اخبار اور پیپر گلو کی مدد سے 4 نقلی چہرے بنائے، اور جیل میں جہاں سے قیدیوں کے بال کاٹے جاتے تھے وہاں سے بال جمع کر کے ان ڈمی ہیڈز پہ لگائے تاکہ وہ بالکل اصلی لگے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ جب وہ جیل سے بھاگ جائیں گے تو ان اخبار سے بنائے گئے چہروں کو اپنے اپنے بیڈز پہ رکھ کر جائیں گے، تاکہ پولیس آفیسر جب بھی دور سے دیکھیں تو ان کو یہی لگے کہ قیدی اپنے سیل میں سو رہے ہیں۔ اب تک سب کچھ ان کے پلان کے مطابق چل رہا تھا اور کسی بھی پولیس آفیسر کو ان پہ ذرا بھی شک نہیں تھا۔ پر ان کے پلان میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ جیل سے باہر نکل بھی جائیں تو 2 کلومیٹر لمبا سمندر کیسے پار کریں گے۔ کئی دن تک سب نے مل کر اس بارے میں سوچا پر ان کو کوئی حل نہیں ملا۔ فرینک نے باقی سب تو پلان کیا تھا پر اس سمندر کے بارے میں اس کو بھی خیال نہیں آیا، پر اس کو امید تھا کہ اگر سب مل کر سوچیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ آخر کار 15 دن بعد ایلن ویسٹ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سب سے کہا کہ کسی طرح پولیس آفیسرز کے 9 رین کوٹس چرا کر لاؤ۔ 2 دن بعد جب میوزیکل کلاسز ہوئے اور سارے پولیس آفیسرز نیچے چلے گئے تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 9 رین کوٹس چرا لی۔ اگلے دن ایلن ویسٹ نے گلو اور سوئی دھاگا کی مدد سے ان رین کوٹس کو جوڑا اور ایک بوٹ بنایا جس میں ہوا بھر کر وہ سمندر پار کر سکتے تھے۔ اب سب کچھ بالکل سیٹ تھا، جو دیوار کاٹ کر وہ ایک سوراخ بنا رہے تھے وہ بھی بن گیا تھا۔ اب بس ان کو انتظار تھا ایک صحیح موقع کا۔ اب ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ جو دیوار کاٹ کے انہوں نے ایک راستہ بنایا تھا اس کو پولیس آفیسر سے چھپائیں۔ وہ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھا کرتے تھے، کبھی کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ، کبھی تکیہ وغیرہ۔ کچھ دن انتظار کے بعد ایک دن آیا جب الکیٹراز جیل میں کسی وجہ سے گارڈز کی تعداد بالکل کم تھی اور ان کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا جیل سے بھاگنے کا۔ اس لیے انہوں نے پلان بنایا کہ آج رات وہ لوگ جیل سے بھاگ جائیں گے
رات کے 10 بجے جب وہ لوگ نکلنے والے تھے تو ایلن ویسٹ نے لاسٹ مومنٹ پہ ان کو بتایا کہ اس کے سیل کی دیوار پوری طرح نہیں ٹوٹا ہے۔ وہ حیران تھے آخر اس نے یہ بات ان کو پہلے کیوں نہیں بتائی، پر اب وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس سے اچھا موقع ان کو پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے مجبوراً ان کو ایلن ویسٹ کو جیل میں چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ انہوں نے جو نقلی انسانی سر بنائے تھے ان کو اپنے بیڈ پہ رکھا اور ان کے اوپر کمبل ڈال دیے، اور اس کے بعد سیل کے سوراخ سے وہ باہر نکل گئے۔ جہاں وہ نکلے تھے وہ ایک خالی فلور تھا جہاں بالکل بھی سیکورٹی نہیں ہوتی تھی۔ پلان تو ان چاروں نے مل کر بنایا تھا، پر جیل سے بھاگے صرف 3 قیدی۔ اس فلور سے وہ ایک پائپ کی مدد سے چڑھ کر اوپر چھت پہ چلے گئے اور وہاں ایک رسی سے لٹک کر وہ باہر کی طرف اترے اور جیل کی جالیاں کاٹ کر وہ جیل کے حدود سے بھاگ گئے۔ آگے جب سمندر آیا تو انہوں نے رین کوٹس کی مدد سے جو بوٹ بنایا تھا اس میں ہوا بھرا اور اس میں بیٹھ کر سمندر پار کر لیا۔ پوری رات ان کے غائب ہونے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے صبح جب گارڈ سب قیدیوں کو جگانے کے لیے گئے تو ان کو پتہ چلا کہ فرینک مورس، کلیرس اینگلن اور جان اینگلن جیل سے بھاگ گئے ہیں۔ پولیس نے امریکہ کے سارے انٹیلیجنس اداروں کو اطلاع دیا۔ ایف بی آئی نے پورا آئلینڈ چھان مارا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے کئی دن تک سمندر میں آپریشن کیے گئے، پر ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ دنوں بعد ایلن ویسٹ جو اس جیل میں رہ گیا تھا اس نے پولیس کے سامنے کنفیس کیا اور ان کو ساری باتیں بتائی کہ کیسے انہوں نے پلان کیا تھا اور کیسے جیل سے بھاگنے کا سوچا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ نہ بھی بتائے گا تو کچھ دنوں بعد پولیس کو خود بھی پتہ چل جائے گا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ خود جا کر کنفیس کرے۔ اور ایف بی آئی کو آج تک ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو۔ میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔